النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى في مقام آخر: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. وقال أيضا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات. حاضرین جمعہ، گزشتہ جمعہ کے خطبے میں والد کے مقام اور ان کی عظمت کے حوالے سے کچھ باتیں رکھی گئی تھی. آج کے اس جمعہ کے خطبے میں ماں کا کیا مقام ہے، ماں کی کیا عظمت ہے، ماں کے تعلق سے ہمارا اسلام، ہمارا دین کیا کہتا ہے، اس موضوع کی وضاحت کی جائے گی. اللہ رب العالمین کے احسانات کے بعد اس کائنات میں اگر کسی کا کوئی احسان ہے تو سب سے بڑا احسان ماں کا احسان ہے. ماں کے خلوص، ماں کی ممتا، ماں کی محبت، ماں کی قربانی، ماں کے احسانات کا اس دنیا میں کوئی بدل نہیں ہے. اسی لیے ہماری شریعت میں ماں کے مقام کو بڑے اچھے انداز میں بیان کیا گیا ہے. حتیٰ کہ والد کے مقام سے 3 گنا مقام ماں کو دیا گیا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. توحید اور اللہ کے حق کے بعد اللہ نے کیا کہا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی عبادت نہ کرو، شرک نہ کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ کا حق بھی ادا کرو، بندگی بھی کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. اللہ کی یہ نصیحت ہے، اللہ نے ہمیں وصیت کی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. متعدد آیات ہے قرآن کریم کے اندر. یہ ایسا حکم ہے، والدین کے ساتھ، ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ ایسا اہم ترین حکم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم سے پہلے کی شریعتوں میں اس کی تعلیم دی تھی. ایسا نہیں ہے کہ ہمارا دین آج ہمیں حکم دے رہا ہے. اسلام یہ سب سے پہلا اور آخری دین ہے، اور اس اسلام نے ہم سے پہلے کی شریعتوں میں، سب کی شریعتیں ایک تھی، توحید تھی، لیکن اللہ رب العالمین نے ساری شریعتوں میں ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا تھا. بنی اسرائیل کی تاریخ پڑھیے. اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کا قرآن کریم میں بے شمار مقامات پر ذکر فرمایا ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے: وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. کہا اللہ رب العالمین نے ہم نے بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا تھا. کس بات کا عہد و پیمان تھا؟ توحید کا عہد و پیمان تھا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی بندگی نہیں کرو گے، شرک نہیں کرو گے، توحید پر قائم رہو گے، اللہ کا حق ادا کرو گے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور عہد و پیمان یہ بھی تھا، اللہ کا عہد یہ تھا، اللہ کے ایگریمنٹ یہ بھی تھا کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. تو جب ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں. والدہ کے ساتھ خاص طور سے اچھا سلوک کرے، کیونکہ اللہ رب العالمین کے احسانات کے بعد
سب سے زیادہ اگر کسی کے احسانات ہمارے اوپر ہیں تو ماں کا احسان ہے، ماں کے احسان کا کوئی بدل نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من احق بحسن صحابتی، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ یعنی میں کس کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا سلوک کروں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، امک، اپنے ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ پھر دوبارہ انہوں نے سوال کیا، پھر دوبارہ انہوں نے سوال کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں مرتبہ یہی کہا، اپنے ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنے ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تمہارے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق تمہاری والدہ ہے۔ پھر چوتھی مرتبہ جب انہوں نے سوال کیا، اس کے بعد کون؟ تب آپ نے چوتھی مرتبہ آپ نے کہا، تمہارے والد۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، خدمت میں ماں کا مقام والد کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ ہے۔ محدثین یہ کہتے ہیں، اہل علم یہ کہتے ہیں، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے، اور دیگر اہل علم نے یہ بات نوٹ کی ہے کہ یہاں پر ماں کے مقام کو 3 گنا بڑھایا گیا ہے۔ باپ کے مقابلے میں، والد کے مقابلے میں والد کے مقام کو 3 گنا عطا کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، ماں کی قربانیاں، ماں کے احسانات، ماں کی محنت، ماں کی قربانی والد کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ 3 ایسی عظیم قربانیاں ہیں ماں کی، جس میں والد اس میں کچھ بھی شریک نہیں ہوتا ہے۔ ماں کی 3 ایسی قربانیاں ہیں جس میں والد شریک نہیں ہوتا ہے۔ نمبر 1 حمل کی تکلیف، نمبر 2 پیدائش کی تکلیف، نمبر 3 رضاعت کی تکلیف۔ 3 ایسی تکلیفیں ہیں جو ماں اکیلے جھیلتی ہے، اور یہ کوئی ایسا ہلکا کام نہیں ہے، یہ انتہائی نازک کام ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر یہ فرض قرار دیا ہے، ہماری شریعت میں یہ بہت سختی کے ساتھ تعلیم دی گئی ہے کہ ہم اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے حقوق کے تعلق سے، ماں کی عظمت کے حوالے سے کتنا بڑا مقام عطا کیا ہے۔ ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ پوچھا، کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ کہا، ہاں میری والدہ زندہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَالْزَمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا، جاؤ اپنی ماں کو لازم پکڑو، ماں کی خدمت کرو، ماں کی اطاعت کرو، ماں کے کام آؤ، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کیونکہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ سنن نسائی کی صحیح روایت ہے۔ ماں کا مقام یہ ہے، ماں کا حق یہ ہے کہ اس دنیا میں ہم ان کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتے۔ ماں کے احسانات اتنے زیادہ ہیں، ماں کے حقوق اتنے زیادہ ہیں کہ ہم ان احسانات کا بدلہ اگر ہم دنیا میں چکانا چاہیں اپنی زندگی میں، ہم نہیں چکا سکتے۔ یہ اس کی قربانی ہے، یہ اس کے احسانات ہیں کہ اس کے احسانات کا کوئی بدل نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس ایک آدمی آیا اور یہ کہا، میں نے اپنی والدہ کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر کے حج کرایا ہے۔ حج تو پہلے سے تھکا دینے والا کام ہے، طواف کرایا ہے، سعی کرائی ہے، یہاں لے گیا وہاں لے گیا، حج کرایا ہے، کہاں پر؟ اپنے کندھے پر اٹھا کر کے۔ بتاؤ، کیا میں نے اتنا اچھا سلوک ماں کے ساتھ کیا ہے کہ کندھے پر اٹھا کر کے، بوجھ اٹھا کر کے اور چل کر کے یہاں وہاں سارے ارکان میں نے ادا کرائے ہیں؟ بتاؤ، کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا ہے؟ صحابی رسول عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ماں کے حق کی بات کرتے ہو؟ پیدائش کے موقع پر جو اس کی چیخ نکلی تھی، جو درد اس کو درد اور تکلیف لاحق ہوئی تھی، اس درد کا بھی تم بدلہ کیا چکا پاؤ گے؟ اس کا حق کیا چکاؤ گے؟ ماں کے احسانات یہ ہیں، ماں کی قربانیاں یہ ہیں، اس دنیا میں ہم ماں کے احسانات کو چکا ہی نہیں سکتے۔ جب ہم نہیں چکا سکتے تو کتنا زیادہ ہمیں ان کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے۔ شریعت نے کہا ان کے ساتھ احسان کرو، اللہ رب العالمین نے کہا احسان کرو۔ احسان گفتگو میں ہونا چاہیے، معاملات میں ہونا چاہیے، لین دین میں ہونا چاہیے، حسن سلوک میں ہونا چاہیے، ہر چیز میں احسان ہونا چاہیے۔ تب جا کر کے ہم ایک صالح اولاد کی شکل میں بن سکتے ہیں، ماں باپ کے فرما بردار ہو سکتے ہیں۔ ہماری شریعت میں ماں کے مقام کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ نفلی جہاد، نفلی عبادت
نفلی نیکی یہ ماں کی اطاعت پر، ماں کی خدمت پر مقدم ہے۔ یعنی ایک شخص نفلی عبادت کر رہا ہے اور دوسرا شخص ماں کی خدمت کر رہا ہے، تو ماں کی خدمت کرنے والا شخص یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور جو شخص ماں کے حقوق کو چھوڑ کر نفلی روزہ رکھتا ہے، نفلی عبادت کرتا ہے، نفلی نمازیں پڑھتا ہے، یہ شخص اگر ماں کے حقوق ادا نہیں کر رہا ہے تو یہ ماں کے ساتھ بدسلوکی میں شمار ہوگا۔ ابن جریج کا واقعہ آپ پڑھیے، اہل علم نے اس واقعے کے تناظر میں کیا کہا ہے۔ بڑے عبادت گزار تھے، بڑے نیک تھے، بڑے عبادت گزار تھے، نفلی کام اتنا کرتے تھے، دنوں دن روزہ، رات رات عبادت۔ آئی والدہ ملاقات کرنے کے لیے کوئی کام دیکھا وہ نماز پڑھ رہے ہیں، نفلی نماز پڑھ رہے ہیں، دوسرے دن تیسرے دن ہر روز ان کا وہی کام، عبادت نیکی۔ اب والدہ کو ضرورت ہے، ماں کو کوئی حاجت ہے، ماں آئی، بچے سے ملاقات نہیں ہوئی، بیٹے نے بات نہیں کی، کام نہیں ہوا، ماں بد دعا کر دی، کہا کہ تو نہ مرے یہاں تک کہ کسی بد کردار عورت کا چہرہ نہ دیکھ لے، اشارہ بدکاری کی طرف تھا۔ کیا ہوا؟ فتنے مبتلا ہو گئے۔ ماں باپ کا جو حق ہے، والدین کے جو حقوق ہیں، وہ نفلی کاموں پر مقدم ہیں۔ اسی طریقے سے ماں کی عظمت کو سمجھنے کے لیے یہ واقعہ ہم بار بار سنتے سناتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے 3 لوگ غار میں پھنسے۔ کیا حالت تھی؟ زندگی سے گویا کہ ہم کہہ لیں کہ مایوس ہو چکے تھے، نکلنے کا کوئی آپشن نہیں تھا، کوئی راستہ نہیں تھا، مگر وہ تینوں لوگ اپنے اخلاص اور اپنی قربانی اور اپنی نیکیوں کے حوالے سے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک شخص وہ دعا کرتا ہے، ایک نوجوان یہ دعا کرتا ہے کہ اے رب العالمین، میرے ماں باپ بوڑھے تھے، میں بکریاں چراتا تھا، اور بکریاں چراتے وقت ایک دن بہت دور جنگل میں چلا گیا، واپس آیا تو میرے والدین سو چکے تھے، میں نے ان کو جگانا گوارا نہیں کیا، دودھ کا پیالہ لے کر کے سر کے سامنے کھڑا ہو گیا، میرے بچے بلبلاتے رہے، تڑپتے رہے، روتے رہے، مگر میں ایک طرف دیکھ رہا ہوں کہ اولاد کی محبت، دوسری طرف دیکھتا ہوں کہ ماں باپ کی خدمت ضروری ہے، اب میں ان کو جگانا بھی گوارا نہیں کر رہا تھا۔ اسی پسو پیش میں دودھ کا پیالہ لیتے ہوئے رات بھر کھڑا رہا، دودھ کا پیالہ لے کر رات بھر کھڑا رہا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی، فجر کا وقت ہو گیا۔ میں نے اپنے والدین کی خدمت میں اپنی اولاد کو ترجیح نہیں دی، اپنے بچوں کو پہلے نہیں پلایا، لیکن پیالہ کھڑا رہا۔ اے رب العالمین، تو جانتا ہے کہ میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا ہے، اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا ہے، تیری خوشنودی کے لیے کیا ہے، تو تم مجھ کو اس مصیبت سے نجات دے دے۔ یہ دعا کی، اللہ رب العالمین نے پتھر کھسکا دیا اور راستہ تھوڑا کھل گیا۔ پھر تینوں لوگوں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی تینوں دعاؤں کو قبول کیا اور راستہ نکل گیا۔ علماء نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے، والدین کی خدمت، والدہ کی خدمت، والدہ کی پیروی، والدہ کی اطاعت کتنا بڑا کام ہے، کتنی بڑی نیکی ہے۔ غور کریں، اس سے دنیا کی مصیبت ٹلتی ہے، غور کریں، دنیا کی تکلیف دور ہوتی ہے۔ ماں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں، دنیا کی تکلیف، مصیبت، عذاب دور ہو جاتا ہے۔ ماں کی عظمت کے حوالے سے ایک مشہور روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے گناہ ہو گیا، میں نے غلطی کی ہے، کیا کروں؟ کوئی کام بتائیے، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، بڑا گناہ ہو گیا ہے، اب میں کیا کروں؟ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، کیا تمہاری والدہ زندہ ہے؟ والدہ موجود ہیں؟ کہا نہیں اللہ کے نبی، والدہ موجود نہیں ہے۔ کہا تمہاری خالہ موجود ہے؟ کہا تمہاری خالہ موجود ہے۔ کہا جاؤ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، صلہ رحمی کرو۔ اس حدیث کی تشریح میں اہل علم یہ کہتے ہیں، والدہ کی خدمت، والدہ کی عظمت کو تسلیم کرنا، ان کی اطاعت و پیروی کرنا، صلہ رحمی کرنا، احسان کرنا، حسن سلوک کرنا، اتنی بڑی نیکی ہے کہ ہمارے گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے کی جو روایت تھی اس میں کیا کہا گیا کہ دنیا کی تکلیف، مصیبت، درد اور عذاب دور ہوتا ہے، اور والدہ کی خدمت اور حسن سلوک اور اچھا سلوک کرنے سے گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے یہ بیماری دور ہوتی ہے۔ مشہور تابعی اویس قرنی رحمہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، نبی پر ایمان لائے تھے، مگر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا دیدار نصیب نہیں ہوا۔ ان کے سامنے مسئلہ یہ تھا کہ ایک طرف ان کو صحابی بننے کا شوق تھا، نبی سے ملاقات کی محبت تھی،
جذبہ تھا کہ ہم مدینہ جائیں گے، نبی سے ملیں گے، یہ الفت تھی، یہ خواہش تھی، یہ چاہت تھی کہ ہم مدینہ جائیں گے، نبی سے ملاقات کریں گے۔ لیکن دوسری طرف مسئلہ یہ تھا کہ اگر نبی کے پاس جاتے ہیں، مدینہ جاتے ہیں، تو پھر والدہ کی خدمت کون کرے گا، ماں کی خدمت کون کرے گا؟ انہوں نے یہ فیصلہ لے لیا، کہا کہ اگر زندگی رہی، نبی زندہ رہے، تو ہم والدہ کے انتقال کے بعد مدینہ جائیں گے، نبی سے ملاقات کر لیں گے، لیکن میں اپنی ماں کی خدمت میں لگا رہوں گا، ماں کی اطاعت کرتا رہوں گا، ان کے کام آتا رہوں گا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا۔ صحابی تو نہیں بنے، مدینہ تو نہیں گئے، نبی سے ملاقات نہیں کیے، اللہ رب العالمین نے یہ وحی نازل فرمائی۔ اللہ رب العالمین نے اویس قرنی رحمہ اللہ کے بارے میں حدیث نازل فرمائی، اللہ نے وحی نازل کی۔ کیا حدیث تھی، کیا وحی نازل ہوئی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دیکھو، یمن میں ایک شخصیت ہے جس کا نام اویس ہے، وہ اپنی ماں کی خدمت میں مشغول ہیں، وہ مدینہ آنا چاہتے ہیں، ہجرت کرنا چاہتے ہیں، نبی سے دیدار، نبی سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، صحابی بننا چاہتے ہیں، لیکن ماں کی خدمت رکاوٹ بن رہی ہے۔ انہوں نے ان چیزوں کو چھوڑ کر ماں کی خدمت کو ترجیح دی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تم میں سے ان سے مل سکے، جس کو پاس یہ طاقت ہو، جو مل سکے تو ملے اور ان سے اپنے گناہوں کی مغفرت کرائے، دعا کرائے۔ مستجاب الدعوات بن گئے، صحابی نہیں ہیں، تابعی ہیں۔ سوچئے، صحابی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جائے صحابی ان سے جا کر کے دعا لیں۔ یہ مقام اور یہ مرتبہ، یہ رتبہ، یہ شرف، یہ عزت، یہ سرخروئی ملی ان کو تو کیسے ملی؟ یہ ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وجہ سے۔ تو ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے عزت ملتی ہے، مقام ملتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ جسمانی اعتبار سے مریض تھے، ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے بیماری دور ہوتی ہے، دنیا کی تکلیف دور ہوتی ہے۔ ان کا چہرہ سفید ہو چکا تھا۔ یہ ایسی بیماری ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، علاج کرو مگر افاقہ نہیں ملتا ہے، شفا یابی نہیں ملتی ہے۔ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر جو سفیدی تھی، جو داغ تھا، جو چہرہ سفید ہو چکا تھا، چمڑا سفید ہو چکا تھا، ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے نتیجے میں اللہ نے ان کی بیماری دور کر دی، صحت مند ہو گئے، شفا یاب ہو گئے، افاقہ مل گیا۔ یہ شفا ان کو ملی تو کیسے ملی؟ یہ ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وجہ سے ملی۔ اسی طریقے سے اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ رب العالمین ان کو مستجاب الدعوات بنایا، یعنی جو یہ دعا کریں گے اللہ ان کی دعا قبول کرے گا۔ مستجاب الدعوات، ان کو اللہ نے یہ مقام کیوں دیا؟ ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وجہ سے۔ دنیا میں ہمیشہ ان لوگوں نے ترقی کی ہے جنہوں نے اپنے ماں کی خدمت کی ہے۔ ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، صلہ رحمی کرنا، ان کے ساتھ احسان کرنا، یہ دنیا میں آدمی کو عزت اور سرخروئی ملنے کا سبب بنتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے جب یہ فرمایا کہ تم میں سے جو شخص ملنا چاہتا ہے، ملنے کی طاقت رکھتا ہے، وہ اویس سے ملے اور اپنے لیے ان سے دعا کرائے، ان سے کہے کہ آپ میرے لیے دعا کیجیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنی خلافت کے زمانے میں حج کے لیے آئے، پوچھتے ہیں مینا والوں سے، مینا کے اندر پوچھتے ہیں یمن والوں سے، مینا کے اندر خیمے لگتے ہیں ان سے جہاں لوگوں کی ملاقات ہوتی ہے، پوچھا کیا آج اس سال امسال کیا اویس آئے ہیں یمن سے حج کرنے کے لیے؟ لوگوں نے کہا نہیں آئے ہیں۔ دوسرے سال آئے، کہا کیا اویس آئے ہیں اس سال یمن سے حج کرنے کے لیے؟ جواب آیا یمن والوں کی طرف سے کہ نہیں، اس سال بھی حج کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ تیسرے سال یا چوتھے سال، اس سال وہ حج کرنے کے لیے آئے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے اور ان سے کہا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں کہا ہے، اے اویس تمہارے بارے میں اللہ کے نبی نے یہ کہا ہے، جو تم میں سے ملنے کی طاقت رکھتا ہے وہ اویس سے ملے اور اپنے لیے مغفرت کی دعا کرائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے لیے مغفرت کی دعا کیجیے۔ مستجاب الدعوات ہیں یہ، ان کی دعا قبول ہوتی ہے، ان سے دعا لو، ان سے دعا کراؤ، وہ جو دعا کریں گے تمہارے حق میں دعا قبول ہوگی۔ دعا کون کرا رہا ہے؟ صحابی کر رہے ہیں، صحابی کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے لیے دعا کیجئے۔ کون سے صحابی؟ کوئی معمولی صحابی نہیں، کوئی ادنا صحابی نہیں، وہ صحابہ میں دوسرے نمبر پر سب سے اعلیٰ مقام رکھنے والے ہیں، خلیفہ دوم ہیں، عشرہ مبشرہ میں دوسرا مرتبہ آپ کو ملتا ہے۔ اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ آپ کی زبان پر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زبان پر اللہ نے حق لکھ دیا ہے۔ حضرت عمر جو کہتے ہیں وہ اللہ کا مشورہ ہوتا ہے۔ 30 ایسے مسائل ہیں جس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا تھا یہ کام ہو، اور وہ اللہ نے اسلام کا حصہ بنا دیا ہے، دین اور شریعت کا حصہ بنا دیا۔ 30 ایسے مواقع ہیں
30 ایسے مسائل ہیں جن پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر اللہ کا فرمان نازل ہوا ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہتے ہیں کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا عمر رضی اللہ عنہ نبی ہوتے۔ اتنا بڑا مقام، اور وہ ایک بڑے صحابی ہو کر کے تابعی سے کہتے کہ آپ میرے لیے دعا کیجیے۔ یہ رتبہ اور درجہ اور یہ عزت اور شرف، یہ مقام اور مرتبہ کیسے ملا؟ ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وجہ سے۔ اسی طریقے سے ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پڑھی گئی، ماں کے قدموں تلے جنت ہے، ماں کے قدموں تلے جنت، ان کی خدمت کرو گے جنت آسانی سے مل جائے گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کو دیکھا، اور جنت میں کیا دیکھا؟ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں دخلت الجنہ فسمعت فیہا قراءۃ فقلت من ھذا۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں میں جنت میں گیا تو وہاں میں نے قرآن پڑھنے کی آواز سنی، وہاں پہ قرآن کوئی پڑھ رہا ہے، پوچھا گیا کس کی آواز ہے؟ کہا یہ حارثہ بن نعمان کی آواز ہے۔ حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ جنت میں قرآن پڑھے، اور یہ بات اور یہ تلاوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں سنی۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ کون ہے؟ کہا حارثہ بن نعمان۔ کہا کیا وجہ ہے؟ کہا کذالکم البر کذالکم البر، کہا صلہ رحمی کا یہی ثواب ہے، صلہ رحمی کا یہی بدلہ ہے، صلہ رحمی کا یہی صلہ ہے۔ کیا صلہ رحمی تھی ان کی؟ کیا حسن سلوک تھا ان کا؟ کیا ان کا اخلاق تھا؟ کیا ان کی نیکی تھی؟ کیا ان کا تقویٰ تھا؟ کیا ایمان تھا؟ کیا نیکی تھی؟ مستدرک حاکم وغیرہ کی روایت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نمت فرأیتنی فی الجنہ، اس میں وضاحت موجود ہے کہ میں سویا تھا، خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں ہوں، اور اس کے اندر یہ ہے کہ یہ قرآن کی آواز کو میں نے سنا کہ حارثہ بن نعمان قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اس کی وجہ ان کی نیکی کیا ہے؟ کہا وکان ابر الناس بأمی، وکان ابر الناس بأمی، یہ اپنی ماں کے ساتھ بہت زیادہ سلوک کرتے تھے، بہت اچھا سلوک کرتے تھے، بہت اچھا سلوک کرتے تھے، جس کے نتیجے میں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ دکھایا گیا کہ وہ جنت میں قرآن پڑھ رہے ہیں۔ قرآن کی آواز تلاوت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سنائی گئی، اور یہ بتایا گیا کہ یہ حارثہ بن نعمان کی آواز ہے، یہ اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، جنت ملتی ہے۔ اسی طریقے سے صلہ رحمی کا ایک فائدہ یہ ہے، ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ آدمی اگر دنیا کے اندر اچھا سلوک کرتے ہوئے مر گیا، ماں اس سے راضی ہے، ماں کو خوش کرتے ہوئے دنیا سے گیا ہے، کل قیامت کے دن بندہ رب العالمین کے دربار میں ایسے نہیں اٹھایا جائے گا، نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، صدیقین کے ساتھ اٹھایا جائے گا، شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ کس کو اٹھایا جائے گا؟ جو اپنے ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، جو بدسلوکی نہیں کرتا ہے، اچھا سلوک کرتا ہے۔ قیامت کے دن اس کا مقام دیکھیے، اس کا مرتبہ دیکھیے، دنیا میں جو عزت ملتی ہے وہ ملتی ہے، جو رزق میں کشادگی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے، عمر میں اضافہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، ہر مال اور دولت میں اضافہ ہوتا ہے وہ دنیا جانتی ہے، لیکن مرنے کے بعد ماں کے مقام، ماں کی عظمت اور ماں کے مقام کو جو ملحوظ رکھنے والا ہے، اللہ رب العالمین کے ہاں اس کو کیسے اٹھایا جائے گا؟ نبیوں کے ساتھ رکھا جائے گا، شہداء کے ساتھ رکھا جائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مستدرک صحیح ابن حبان کی روایت ہے، صحیح الترغیب و ترہیب کی روایت ہے، اور صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے گواہی دی اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور میں یہ اقرار کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یعنی توحید کا اقرار کرتا ہوں۔ اور انہوں نے کہا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے 5 وقتہ نماز ادا کی ہے، اور اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کی ہے، اور ماہ رمضان کا روزہ رکھا ہے، یہ نیکیاں گنوائی۔ کہا میں مسلمان ہوں، توحید کا اقرار کرنے والا ہوں، نمازی ہوں، زکوٰۃ دینے والا ہوں، رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنے والا ہوں۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سنا کہ انہوں نے اتنی قربانی دی ہے، کیا توحید کا اقرار کر رہے ہیں، نماز کی پابندی کر رہے ہیں، اور زکوٰۃ دے رہے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من مات علی ھذا کان مع النبیین والصدیقین والشہداء یوم القیامہ، جو یہ کام کر کے جائے، جو یہ کام کرے، یعنی توحید پر مرے، نماز کی پابندی کرے، زکوٰۃ کی ادائیگی کرے اور روزہ رکھے، جو یہ کام کر کے اللہ رب العالمین کے پاس جائے، اس کا شمار کن لوگوں میں سے ہوگا؟ اس کا شمار ان لوگوں میں سے ہوگا، کہا مع النبیین والصدیقین والشہداء یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ اس کو نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، صدیقین کے ساتھ اٹھایا جائے گا، شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ھاکذا ونصب اصبعیہ، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں انگلیوں کو کھڑا کیا اور کہا دیکھو یہ دونوں انگلیاں جیسے آپس میں ملی ہوئی ہیں، قریب قریب ہیں، ایسے ہی اس انسان کو نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ما لم یعق والدیہ، شرط یہ ہے کہ وہ ماں باپ کا نافرمان نہ ہو۔
شرط یہ ہے کہ وہ ماں باپ کا نافرمان نہ ہو، یعنی وہ ماں باپ کی طرح اچھا سلوک کرنے والا ہو، تو اس شرط کے ساتھ وہ نبیوں اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ لہذا ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی ماں کو وہ مقام دیں جو شریعت نے ہمیں دیا ہے۔ لہذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے ماں کے مقام اور عظمت کو سمجھیں اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ ہماری شریعت میں احسان کا حکم دیا گیا ہے، یہ ماں زندگی میں بار بار نہیں ملتی ہے، اس کی قدر کریں اور اس سے دعا لیں، ماں کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور اس طریقے سے ماں کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ ماں ہمارے لیے ساری چیزیں قربانی دیتی ہے۔ بچپن میں آپ دیکھیں جب بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، ماں کتنی تکلیف جھیلتی ہے۔ اسی طریقے سے جب ولادت ہوتی تو ماں کتنی تکلیف برداشت کرتی ہے۔ اسی طریقے سے جب پیدائش کے بعد رضاعت کا معاملہ آتا ہے، 2 سال دودھ پلاتی ہے، یہ کہنے کو صرف دودھ پلانا ہے، لیکن آپ دیکھیے یہ 24 گھنٹے کی نگرانی ہوتی ہے۔ ماں نہیں سوتی جب تک کہ بچہ نہ سوئے، ماں کو اچھا نہیں لگتا جب تک کہ بچے کو یا بیٹے کو کوئی تکلیف ہو، بیماری ہو یا اس کو کوئی درد ہو۔ تو ماں کا مقام اسلام میں بہت زیادہ ہے۔ ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی ماں کے مقام کو اور اس کی عظمت کو سمجھیں۔ صحابہ اکرام، ہمارے اسلاف اپنے والدین کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے تھے۔ انبیاء اکرام کی یہ سنت رہی ہے کہ وہ اپنی والدہ کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا۔ پیارے نبی علیہ السلام کے بعد تشریف لائے، کہا میری والدہ کا اچانک انتقال ہو گیا، کیا میں اپنی والدہ کی طرف سے اگر صدقہ کروں تو کیا میری والدہ کو فائدہ پہنچے گا؟ یہ مرنے کے بعد کے حقوق ہے۔ سوچئے کہ ایک بیٹا، ایک صحابی اپنی والدہ کے انتقال کے بعد اتنی فکر کرتا ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں ان کے لیے، کیا میں صدقہ کروں تو فائدہ ملے گا، کیا میں اپنی ماں کی طرف صدقہ کروں تو ثواب ملے گا۔ سوچئے زندگی میں کتنا خیال کرتے رہے ہوں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں اگر تم اپنی والدہ کی طرف صدقہ کرو تو تمہاری ماں کو ثواب ملے گا۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی گواہ رہیے میرا فلاں باغ میری والدہ کی طرف سے وقف ہے۔ انہوں نے اپنا پورا باغ اللہ کی راہ میں ماں کی طرف صدقہ کر دیا۔ تو یہ ماں کا ہمارے اسلاف کے یہاں مقام اور مرتبہ تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنائے، ماں باپ کا فرمانبردار بنائے اور ہم سب کو دنیا میں جب تک زندہ رکھے ایمان پر، توحید پر اور پیارے نبی علیہ السلام کی سنت پر قائم دائم رکھے۔ اور ہمیں جو مریض ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے، جو پریشان اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، جو تنگ دست اللہ تعالیٰ ان کی تنگ دستی کو دور فرمائے اور ہم سب کو، آپ سب کو اور سارے مسلمانوں کو دنیا کے ہر قسم کے فتنے سے، مصیبت سے، بیماری سے، پریشانی سے حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔